أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 261 سورہ بقرہ مثل مثال مثل الذین ان لوگوں کی ينفقون نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کمثلی کا جیسا کہ مثلی مثال حبتن ایک دانے کی با اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے امبتت نون باتا اس کا روٹ ورڈ ہے نباتات سے ہے اس نے اگائیں یا اس سے اگی اب چونکہ حبتن مؤنث ہے اس لیے امبتت میں تاب جزمات سبع سات سنابلا سین نون با لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم ہے اور اس کے معنی ہے بالیں فی میں کلی ہر سنبلتن ہر بالی میں سو حبہ دانے واللہ اور اللہ یضاعف ضاد عین فا اس کا روٹ ورڈ ہے بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہے یشاء کا روٹ ورڈ ہے شین یا الف واللہ اور اللہ واسع وسعت والا علیم مسلسل علم والا ہے الذین وہ لوگ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ثم پھر لا یتبعون تابعین اس کا روٹ ورڈ ہے نہ پیچھا کرتے ہیں یعنی نہ احسان رکھتے ہیں ماں جو انفقو انہوں نے خرچ کیا منن احسان احسان کو اسم ہے یہ ولا اور نہ اذن کوئی تکلیف اذیت سے ہے لہم ان کے لیے ان سب کے لیے اجر ہے اجرہم ان سب کا عند نزدیک ربہم ان کے رب کے ولا اور نہ خوف خوف ہوگا علیہم ان سب پر ولا اور نہ ہم وہ سب یحزنون غمگین ہوں گے قول بات ہے معروف اچھی عین را فا معروف کا روٹ ورڈ ہے ومغفرۃ اور معاف کرنا یا درگزر کرنا خیر بہتر ہے
من سے صدقتن اس صدقے سے اس خیرات سے یتبعوہا جس کے پیچھے آتا ہو اذن اذیت دینا ستانا واللہ اور اللہ غنی بے نیاز ہے حلیم نہایت تحمل والا یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تبطلو نہ باطل کرو نہ ضائع کرو صدقاتکم اپنے صدقوں کو بالمنی ساتھ احسان کے احسان رکھ کر ولا اذا اور ایذا دے کر کلذی اس کی طرح جو یونفقو خرچ کرتا ہے مالہ اس کا مال رعاء دکھانے کو را الف یا اس کا روٹ ورڈ ہے یا را سے رعاء الناسی لوگوں کو اور لا نہیں یؤمن یقین رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر فَمَثَلُهُ پس مثال اس کی کمثلی جیسے کہ مثال صفوان صاد فا واو اس کا روٹ ورڈ ہے صاف پتھر علیہ اس پر تراب مٹی فَأَصَابَهُ صاد واو با اس کا روٹ ورڈ ہے تو پس پہنچے اسے وابل زور کا می یعنی بارش واو با لام اس کا روٹ ورڈ ہے فَتَرَكَهُ پس چھوڑ دے اسے فَلْدَا صاد لام دال اس کا روٹ ورڈ ہے اسم ہے صاف چٹان لا نہیں یقدرون وہ قدرت رکھیں گے اعلی پر شیئن چیز پر مما اس میں سے جو کسب انہوں نے کمایا کاف سین با اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا یہدی القوم قوم کو قوم الکافرین کافروں وَمَثَلُ اور مثال مثل الذین ان لوگوں کی یونفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم ان کے مال اموالہم ابتغاء تلاش کرنے کو حاصل کرنے کو مرضات اللہ رضا اللہ کی خوشی اللہ وتثبیتاً تا اس کا روٹ ورڈ ہے اور دلوں کو ثابت کر کے من انفسہم اپنے اوپر کمثلی جیسا کہ مثال
जन्नतिन एक बाग की, बिरब्बतिन बुलंद जमीन पर, राबा वाव इसका रूट वर्ड है, बिरब्बतिन का, और ये इसम है। अस्वाबहा जब पहुंचे उसे, स्वाद वाओ इसका रूट वर्ड है, हा इसलिए आ रहा है क्योंकि जन्नतिन मुअन्नस है। वाबिलुन जोर का मीट, जोरदार बारिश। फ़आतत बस ले आए, अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है, उकुलहा उसका फल, ज़ेफ़ाइनी यानी उसकी खाने की चीज, ज़ेफ़ाइनी दुगनी या दो चंद। फ़इन बस अगर, लम नहीं, युसिबहा पहुंचे उससे, वाबिलुन मी या तेज बारिश, फतवल तो बस फुआर यानी फुआर ही काफी है, लाम लाम फतवल का रूट वर्ड। वल्लाहु और अल्लाह, बिमा साथ उसके, जो तामलूना तुम अमल करते हो, बसीर खूब देखता है। अयवद्दु क्या, यवद्दु वाव दाल, दाल इसका रूट वर्ड है और ये फेल है, पसंद आता है। अहादुकुम किसी एक को तुम में से, तकूना के हो, लहू उसके लिए, जन्नतुन एक बाग, मिन नखीलिन खजूर का, व आनाबिन और अंगूर का, तजरी बहती हूँ, मैं तहतिहा उसके नीचे से, ताहती हल अनहारू नहरें, लहू उसके लिए, फीहा इसमें, मिन कुल्ली हर तरह का, समरात मेवा हो, फल हो, व असाबहू और पहुंचे उसे, स्वाद वाओ बा इसका रूट वर्ड है, अस्वाबहुल किबरु बुढ़ापा, वलहु और उसके लिए, जुर्रियतुन जाल रा इसका रूट वर्ड है, उसकी औलाद, ज़ुअफ़ा ज़ईफ। फ़असाबहा बस पहुंचे उसे, ऐसारुन एक बगोला, आइन स्वाद रा इसका रूट वर्ड है, फीही उसमें, नारुन आग, फहतरकत बस वो जल उठा, हाराका फहतरकत का रूट वर्ड। कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनु बयान करता है, युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह, लकुमुल आयात तुम्हारे लिए आयतें, लअल्लकुम ताकि तुम सब, ततफक्करून गौर फिक्र करो। जी अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, ऐसे कि जैसे एक दाना, उससे उगी 7 बालें, हर बाली में 100 दाने, और अल्लाह बढ़ाता है जिसके वास्ते चाहे, और अल्लाह निहायत बख्शिश वाला, सब जानने वाला है। जो लोग
خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ہے ثواب ان کا ان کے رب کے ہاں، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ہو ستانا، اور اللہ بے پرواہ ہے نہایت تحمل والا۔ اے ایمان والو، مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر اور ایذا دے کر اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، سو اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پتھر اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور کا مینہ تو چھوڑا اس کو بالکل صاف، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کمایا، اور اللہ نہیں دکھاتا سیدھی راہ کافروں کو۔ اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کر، ایسی ہے جو ایک باغ ہے بلند زمین پر، پھر اس پر پڑا زور کا مینہ تو لایا وہ باغ اپنا پھل دو چند، اور اگر نہ پڑا اس پر مینہ تو پھوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ کیا پسند آتا ہے تم میں سے کسی کو یہ کہ ہو اس کا ایک باغ کھجور کا اور انگور کا، بہتی ہو نیچے اس کے نہریں، اس کو اس باغ میں اور بھی سب طرح کا میوہ حاصل ہو، اور آ گیا اس پر بڑھاپا اور اس کی اولاد ہے ضعیف، تب آ پڑا اس کے باغ پر ایک بگولا جس میں آگ تھی، جس سے وہ باغ جل اٹھا۔ یوں سمجھاتا ہے تم کو اللہ آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جی اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں، اور اس کی تفسیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب یہ جو ہمارے پاس دو رکوع آ رہے ہیں ان کا موضوع جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور یہ اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے، یعنی کہ کلائمیکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کے لیے دین میں کئی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، جس میں اطعام الطعام بھی ہے، کھانا کھلانا، اور اس کے علاوہ ایتائے مال بھی ہے، پھر صدقہ، زکوٰۃ، انفاق، قرض حسنہ جیسی اصطلاحات آتی ہیں، لیکن یہ جو 5-6 اصطلاحات ہیں یعنی ٹرمز ہیں، ان کے اندر ایک تقسیم ہے۔ ایک اس کی دو بڑی مدیں ہیں، جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی دو بڑی مدیں ہیں۔ ایک مد انسانوں پر خرچ کرنا، یعنی قرابت دار، غربا، یتیم، مسکین، محتاج، بیواؤں پر۔ یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، ایسے عزیز و اقربا بھی ہو سکتے ہیں،
ان کے لیے خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور دوسری مد ہے وہ یہ ہے کہ عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کر، یعنی اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے خرچ کر۔ اب ہمارے پاس جو یہ سورہ بقرہ کے جو رکوع آ رہے ہیں، یہ جو اس میں 4 رکوع جو آ رہے ہیں، جن میں آیت نمبر 261 سے 283 تک جو 23 آیات ہیں، اس میں مالیات سے متعلق خاص ہدایات اور ارشادات ہیں کہ اگر دنیا آج پوری طرح اس پر عمل کرنے لگے تو جو معاشی نظام کے مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں۔ اب اس میں اللہ تعالی معاشی نظام کے جو اہم پہلو بیان کر رہے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ ایک تو چیز یہ کہ اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی رضا کے لیے حاجت مند مفلس لوگوں پر خرچ کرنے کی تعلیم، جس کو صدقہ اور خیرات کہا جاتا ہے۔ پھر آگے انہی 4 رکوعوں میں، یعنی آگے دوسرے جو چیز آ رہی ہے 2 رکوع کے اس اور اگلے رکوع کے بعد، کہ سود کے لین دین کو حرام قرار دے کر اس سے بچنے کی ہدایات۔ اب آج کا رکوع اور جو نیکسٹ ہے اس میں صدقہ و خیرات کے فضائل، اس کی ترغیب، اس کے متعلق احکامات اور ہدایات ہیں۔ اور جو بعد کے 2 رکوع ہیں اس میں سودی کاروبار کی حرمت اور ممانعت اور قرض اور ادھار کے جائز طریقوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں اس چیز کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے مال کو خرچ کیا اور تو اس کی مال ایسے ہے جیسے ایک دانہ جس کی فرض کرو 7 بالیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب 700 حصے تک بڑھاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بقدر اس کی اخلاص اور مشقت کے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے، یعنی اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ یہ سب کو جس کو چاہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ انسان کی اخلاص اور نیت دیکھ کر عطا فرماتا، اس کو جو نہ زبان سے احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی سائل بدتمیزی کرے یا غصہ دلائے یا اصرار سے تنگ کرے تو اس سے درگزر کرنا 1000 درجے بہتر ہے اس خیرات کی نسبت جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود غنی اور حلیم ہے، یعنی اگر کسی کو تکلیف پہنچا بھی دی جائے تو فوراً سزا نہیں دیتے، تحمل والے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر کا ثواب 1 پیسے کا 700 پیسوں تک، 1 روپے کا 700 روپے تک، یعنی 700 گنا تک ہوتا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاد اور حج میں ایک درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 درہم کے برابر ہے۔ اب لیکن جو قبولیت ہے صدقات کی، اس کی جو شرائط ہیں، اس کے لیے یہ مثال جو دی گئی دانے کی، وہ کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کاشتکار کا ایک دانہ گندم سے 700 دانے وہ کس صورت میں حاصل کر سکتا، وہ اس صورت میں حاصل کر سکتا ہے جب دانہ عمدہ ہو، دانہ خراب نہ ہو، اور دانہ ڈالنے والا جو کاشتکار ہے اسے کاشتکاری کا فن بھی پورا آتا ہو، پورا واقف ہو۔ پھر تیسری چیز، وہ جس زمین میں ڈالے وہ زمین بھی عمدہ ہو، کیونکہ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یا تو دانہ ضائع ہو جائے گا، یا پھر اگر نکلا بھی تو اس سے 700 دانے نہیں نکلے۔ تو یہی تینوں چیزیں اعمال صالحہ اور خصوصاً اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کے لیے شرطیں ہیں، اس میں یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ وہ یہ کون سی تین چیزیں ہیں جو بہت اہم ہے؟ کہ ایک تو چیز یہ کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے وہ حلال ہو۔ اب اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ جو کیا جا رہا ہے وہ حلال نہیں ہوتا، حرام سے حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ دانہ ہی عمدہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیسے قبول ہو؟ کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور صالح ہو۔ بد نیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا اس ناواقف کاشتکار کی طرح ہے جو دانے کو کسی ایسی جگہ ڈال دے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ پھر تیسری چیز، جس پر خرچ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ زمین جس میں دانہ ڈالا جا رہا ہے وہ صدقے کا مستحق بھی ہو، کسی نااہل پر خرچ کر کے ضائع نہ کر دیا جائے۔ تو یہ تین شرطیں ہوئی کہ مال حلال سے خرچ کرے، خرچ کرنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو، اور مستحقین کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرے۔ محض جیب سے نکال ڈالنے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہو۔ اب اس کے بعد جو اس میں نیگیٹو پوائنٹس آ جاتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں؟ کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو اس طرح دیا جائے کہ وہ ذلت اور حقارت محسوس کرے، یا ایسی کوئی بات کی جائے کہ جس سے اس کو ایذا پہنچے۔ اب اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنے عطیے پر احسان جتاتا ہو، اور اس کی یہ یعنی وہ جو دے رہا ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے، اور اس کی یہ ریاکاری اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا، اور اس کو جو دکھانے کا جو لوگوں کو دکھا کے دے رہا ہے یہ معنی یہ رکھتا ہے کہ جو مخلوق ہے وہی اس کی خدا ہے جس سے وہ اجر چاہتا ہے۔
اللہ سے نہ تو اس کو اجر کی توقع ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک روز اعمال کا حساب ہوگا اور اجر عطا کیے جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہمارے پاس آتا ہے کہ بارش، زور کا مینہ، اس سے مراد خیرات ہے، اور چٹان سے مراد اس کی نیت اور اس جذبے کی خرابی ہے جس کے ساتھ خیرات کی گئی۔ مٹی کی ہلکی تہ سے مراد نیکی کی وہ ظاہری شکل ہے جس کے نیچے نیت کی وہ خرابی چھپی ہوئی ہے۔ کیونکہ بارش کا تو فطری تقاضا یہی ہے کہ اس سے روئیدگی ہو، کھیتی نشو و نما پائے، لیکن جب روئیدگی قبول کرنے والی زمین محض برائے نام اوپر ہی اوپر ہو اور تہ کے نیچے نرے پتھر کی چٹان ہو تو بارش مفید ہونے کے بجائے الٹی مضر ہوگی، اس میں سے پودا نہیں نکلے گا۔ اسی طرح خیرات بھی اگرچہ بھلائیوں کو نشو و نما دینے کی قوت رکھتی ہے، لیکن اس کے فائدہ مند ہونے کے لیے نیک نیتی شرط ہے۔ نیک نیتی ہوگی تو پھر ابر کرم سے فائدہ پہنچے گا، ورنہ پھر مال صرف ضائع ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں اور کیا فرماتے ہیں، وہی بات کہ اگر کسی نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے اور آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تو نرمی کے ساتھ معذرت کر دیجیے، اور اگر کسی سائل نے اصرار کر رہا ہے، غصہ دلا رہا ہے، تو پھر بھی اسے ڈانٹیے نہیں، جیسا کہ سورہ ضحیٰ میں آتا ہے وہ فلا تنہر، کہ درگزر سے کام لیجیے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ دے دیا اور اس کے بعد دو چار جملے سنا دیے۔ اب ہمارے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کے حوالے سے ایک میں آپ کو حدیث قدسی سناتی ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب البر اور صلہ سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تو تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے پروردگار، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا اور تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اسے کھلاتا تو اس کھانے کو میرے پاس موجود پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہنے لگا، پروردگار، میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا،
تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اپنے اس عمل کو میرے پاس موجود پاتا؟ یعنی کہ کیا مطلب ہوا اس چیز کا کہ جو کچھ تم ضرورت مند کو دے رہے ہو وہ در حقیقت اللہ کو دے رہے ہو جو غنی ہے، اس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، اور تمہارے طرز عمل کے باوجود وہ تم سے درگزر کر رہا ہے کیونکہ وہ حلیم اور بردبار ہے، اور وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں جس وقت چاہے تمہیں کسی نعمت سے محروم کر دے۔ اس کے بعد ہم جو ایک چیز ایک اور اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جب صدقات کو دو تو ان کو احسان مت جتلاؤ، اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو دکھا کر نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ریا اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ پھر وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو پہلے سمجھائی کہ اگر کسی چٹان پر مٹی کی تھوڑی سی تہ جم گئی، آپ نے وہاں بیج ڈال دیا تو تھوڑی سی وہاں پودا اول تو نکل ہی نہیں سکتا، اگر اگ بھی جائے تو وہ انتہائی ناپائیدار ہوگی، اور بارش کے ایک زوردار چھینٹے سے ہی مٹی بھی بہہ جائے گی، محنت بھی ضائع، بیج بھی ضائع، اور فصل بھی گئی، اور چٹان صاف اور چٹیل چٹان باہر آ گئی۔ یعنی ریاکاری کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے مال بھی کیا اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ اب ہمارے پاس اس کے بعد آیت نمبر 265 میں آگے جو ہمارے پاس اس میں ایک اور چیز آ رہی ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ کنٹراسٹ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، سائملٹینیس کنٹراسٹ، کہ جس میں مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو۔ یعنی کہ قدرتی باغ کا جو تصور ہوتا ہے کہ ذرا اونچائی پر ہے، اس کے دامن میں کوئی ندی بہ رہی ہے جس سے خود بخود آبپاشی ہو رہی ہے اور وہ سیراب ہو رہا ہے، اب اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو دگنا پھل لائے، اور اگر نہ بھی بارش برسے تو ہلکی سی فوار ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی رضا جوئی کی نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں میں پختگی پیدا کریں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی باغ ہو کسی ٹیلے پر، اس پر زور کی بارش پڑی ہو، پھر وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر پھوار بھی کافی ہے، یعنی اس میں کیا مقصد ہے کہ اگر نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی خرچ کیا جائے تو وہ کافی اور موجب ثمرات آخرت ہے، بجائے اس کے کہ زیادہ خرچ کیا جائے اور وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہو۔ تو اس میں اپنے گریبان میں جھانکنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی آیت نمبر 266 ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں۔ اب یہ اہل عرب کے نزدیک ایک آئیڈیل باغ کا نقشہ ہے جس میں کھجور کے درخت بھی ہوں، انگور کی بیلیں بھی ہوں، آبپاشی کا نظام۔ اب یہاں پر جو اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس میں ہر طرح کے پھلوں اور اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے اور اس کی اولاد بھی ناتواں ہو اور عین اس باغ پر ایسا بگولا پھر جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جھلس کر رہ جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر اس مثال میں جو ساری چیزیں بیان کی گئی، کہ جوانی کی حالت میں اگر کسی کا باغ یا کھیت جل جائے تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ پھر باغ لگا لوں، یا جس شخص کی اولاد نہ ہو اس کو باغ دوبارہ باغ لگانے کی امید بھی نہ ہو تو باغ جل جانے کے بعد بھی اسے اتنی فکر معاش نہیں ہوتی کہ اکیلا آدمی ہے کسی نہ کسی طرح گزارا ہو ہی جائے۔ پھر اگر اولاد جوان صالح ہو تو بھی یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ باپ کا ہاتھ بٹائیں گے اور مدد کریں گے۔ ایسی صورت میں بھی انسان کو باغ کے جل جانے یا الٹ جانے پر زیادہ صدمہ نہیں ہوتا کہ اولاد جو ہے وہ بوجھ اٹھا سکتی۔ اب یہاں وہ محتاجی کی کیفیت بیان کی گئی ہے جس میں اس شخص نے اپنا مال اور محنت خرچ کر کے باغ لگایا، وہ باغ تیار ہو کر پھل بھی دینے لگا اور اس حالت میں اس کا بڑھاپا اور کمزوری بھی آ گیا اور اس کے بچے بھی چھوٹے اور کمزور ہیں، تو اگر باغ جل جائے تو صدمہ شدید ہوگا اور تکلیف بے حد ہوگی۔ اب یہ مثال کیوں دی گئی؟ وہ شخص جس نے ریاکاری سے صدقہ و خیرات کیا گویا اس نے باغ لگایا، پھر موت کے بعد اس کی حالت اس بوڑھے جیسی ہو گئی جو کمانے اور دوبارہ باغ لگانے کی قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ موت کے بعد انسان کا کوئی عمل ہی نہیں رہتا۔ جس طرح یہ عیال دار بوڑھا بہت محتاج ہوتا ہے کہ پچھلی کمائی محفوظ کی کہ ضعیفی میں کام آئے، اس حالت میں اس کا باغ اور مال و متاع جل جائے تو اس کے دکھ اور درد کی انتہا نہ رہے گی۔ اسی طرح یہ صدقہ اور خیرات جو ریا اور نمود کے لیے کیا گیا عین ایسے وقت ہاتھ سے جاتا رہے گا جس وقت وہ اس کا بہت حاجت مند ہوگا۔ پھر سے میں اس بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں۔ ایک انسان ساری عمر یہ سمجھتا رہا میں نے نیکیوں کے انبار لگائے، میں نے خیراتی ادارے قائم کیے، مدرسہ قائم کیا، یتیم خانہ بنایا، لیکن جب اس کا نامہ اعمال پیش ہوگا تو اچانک اسے معلوم ہوگا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آگ کا بگولا آیا اور سب کچھ جلا کے لے گیا، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا، نیت میں کھوٹ تھا، اس میں ریاکاری تھی، لوگوں کو دکھانا تھا۔ تو اب اس کا حال اس بوڑھے کی طرح ہوگا جو کف افسوس مل رہا ہے، جس کا باغ جل کر خاک ہو گیا ہے اور اس کے کم سن بچے کسی لائق نہیں، وہ خود بھی بوڑھا ہو چکا ہے اور اب دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا۔ اس شخص کی مہلت عمر بھی ختم ہو چکی ہے، تو سوائے کف افسوس ملنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن اس کے یہ اعمال ضائع ہو جائیں گے اور پھر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اب اس پورے رکوع میں جو ہم نے چیزیں پڑھی، اس میں انفاق فی سبیل اللہ اور صدقہ اور خیرات کے متعلق جو اللہ کی شرائط ہیں وہ ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں مال کا حلال ہونا،
جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے، دوسرے سنت کے مطابق خرچ کرنا، تیسرے صحیح مصرف میں خرچ کرنا، چوتھے خیرات دے کر احسان نہ جتلانا، پانچویں ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا جس سے ان لوگوں کی تحقیر ہو جن کو بال دیا گیا ہے، چھٹے جو کچھ خرچ کیا جائے اخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، نام و نمود نہ ہو۔ اب یہ جو سنت کے مطابق خرچ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس کا لحاظ رہے کہ کسی حقدار کی حق تلفی نہ ہو، اپنے عیال کی ضروری اخراجات بغیر ان کی رضامندی کے کم کر کے، یعنی ان کی ضروریات پورے کیے بغیر صدقہ و خیرات کرنا ثواب نہیں، حاجت مند وارثوں کو محروم کر کے سارے مال کو صدقہ و خیرات یا وقف کر دینا تعلیم سنت کے خلاف ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو قریبی عزیز ضرورت مند ہیں ان کی مدد کرنا۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ ضروری چیزیں آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ خیرات جو ہے اس کو کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔